ایسا عمل بتائیں کہ میرا فقر و فاقہ دور ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور اللہ سے مانگ، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. یقین تھا، ایمان تھا. فوراً نماز کے لیے آئے، نماز پڑھی، گھر میں گئے، بیوی سے کہا تو کھانے کے لیے آیا؟ کہا کہاں سے آئے گا، مدینہ کے اندر تو کہاں تھے، کہاں سے آئے گا؟ دل میں خیال آیا میری نماز میں کوئی کمی نہیں. پھر نماز ادا کی، پھر آئے گھر میں، پھر پوچھا. گھر والوں نے کہا بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے آئے گا. پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے دعا کی، مانگا، گڑ گڑا. اور گھر آئے تو بیوی نے کہا دیکھو چکی خود بہت جل رہی، چلتے چلتے آٹا نکل رہا ہے. جتنا ضرورت تھا آٹا انہوں نے لیا، چکی اٹھا کر دیکھتے ہیں اس میں ایک دانے سے اللہ کریم آٹا نکال رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میرا صحابی اگر قیامت تک بھی چکی کو اٹھا کر نہ دیکھتا اس میں سے آٹا نکلتا چلا جاتا. آج میں نمازوں میں وہ اثر رہا ہے، نہ وہ سکون ہے، نہ وہ اطمینان ہے، نہ وہ سرور آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. نماز بھی پڑھ لی، ذکر و اذکار بھی کر لیا، لیکن بے سکونی کا شکار ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے. اور نماز بھی ہم جب ہمارے پاس ٹائم ہے، فارغ ہے، نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ کے ہاں جو حساب ہوگا تو پہلا سوال نماز کا ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے ان الصلاۃ مومنوں کے لیے ہے، یہ نماز مومنوں کے لیے کتاب موقوتا، اپنے مقرر کردہ وقتوں کے اندر فرض کی گئی ہے، اپنے مقرر وقتوں میں ہے. یہ نماز اللہ نے اس کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ہر نماز کا اپنا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، اپنا وقت. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، اللہ نے اس سے پہلے نماز خوف کا ذکر فرمایا ہے. نماز خوف کیسے پڑھنی ہے، اور پھر فرمایا جب تم امن میں آ جاؤ، امن ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ نماز جو خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں تم نے پڑھی ہے، اب تم امن میں آ گئے ہو، اب نماز اپنے اوقات میں پڑھنی ہے. اپنے اوقات سے کیا پڑھا؟ فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے
وقت ہوتا ہے، ہر نماز کا ظہر ہے اس کا ایک پہلا وقت ہوتا ہے، ایک آخری وقت ہوتا ہے، عصر بھی اسی طرح، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی، اول وقت بھی ہے اور آخر وقت بھی۔ ابتدائی دور کے اندر جبرائیل امین نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات بتلائے، 2 مرتبہ نماز ادا کی گئی، ایک مرتبہ اول وقت میں نماز ادا کی گئی اور ایک آخری وقت میں نماز پڑھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گویا کوئی اول وقت میں پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک، آخری وقت میں پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک۔ تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی وقت میں اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے، یہ مراد ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کے دروازے پہ پہنچے، اندر سے چلنے کی آواز آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، میرے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بغیر جنت میں پہلے کوئی داخل نہیں ہوگا، کون خوش نصیب ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ سچا ہے، آپ سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ میں یہ آواز سن رہا ہوں، یہ جنت سے چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے ساتھ مسجد نبی کے اندر چل رہا ہے یا مدینہ کے اندر چل رہا ہے اور اس کی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کی آواز جنت کی پہاڑوں سے آ رہی ہے۔ اب کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھا، یہ عظمت اور یہ مقام کیوں ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو خطاب کر کے فرمایا، اے میرے بلال، کیا وجہ ہے اتنا مقام تمہیں اللہ نے دیا، اتنی عظمت تمہیں اور شان اور مرتبہ اللہ کریم نے عطا کیا ہے کہ جنت سے تمہارے پاؤں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ کیا وجہ، کون سا عمل کرتے ہو؟ فرمایا صلیت بذالک الطہور ما کتب اللہ لی ان اصلی، یہ امر ہم سب کر سکتے ہیں لیکن ٹائم ہی نہیں۔ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مسجد میں آتا ہوں، پہلے مسجد میں، اور آ کر وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں، تحیت المسجد پڑھتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ کسی اور کو وہ مقام نہیں ملا۔
نماز لے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا نا آج نماز جب ہمارے پاس ٹائم ہے تو پڑھی جاتی ہے، ٹائم نہیں تو نماز پڑھنے کا وہ شوق نہیں، حالانکہ یہ فرض ہے۔ آج مساجد دیکھیں ویران نظر آتی ہے، آج بازار گلیاں میدان بڑے نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہے۔ تاری ہے فضا میں موسیقی، پامال اذانیں ہوتی ہیں۔ آج اذان کی کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ شاعر اللہ ہے، اللہ کا شعار ہے، وہ عزتیں نہیں رہی ہیں۔ فرمایا تاری فضا میں موسیقی، پامال اذانیں ہوتی ہیں۔ برباد خزائیں مستقبل ماضی، بہاریں سوتی ہیں۔ پھولوں کو بجائے کانٹوں میں شبنم کا شکستہ موتی ہے۔ اور یہ وقت عمل کردار ہے، شل کیا دستے دعا پہ لاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں، لیکن کہتے ہوئے شرماتا ہوں۔ آج مسلمان کے طرح نمازوں کے لیے ٹائم نہیں اور اذان کے لیے ٹائم نہیں، اس لیے وہ مقام اور عزت ملی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نماز کی وجہ سے، پہلے آنا نماز کے لیے، اور نماز کے لیے پہلے آ کر تحیۃ الوضو پڑھنا، تحیۃ مسجد پڑھنا، اور نویت لسنت الاعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا مسجد کے اندر بڑی عظمت ہے۔ آج نمازوں میں وہ خشوع نہیں رہا، وہ حضور نہیں رہا۔ آج نمازوں میں کہاں پہ ہم حاضر ہیں؟ نماز میں کھڑے ہیں اور سوچ اور دھیان ہمارا کسی اور کا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، لوگوں تحقیق مومن کامیاب ہے، مومن جو ایمان والے کامیاب ہے۔ اب ہر دور کے اندر ہر بندہ آج اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے تو اپنے آپ کو مومن قرار دیتا ہے۔ مجھ سے بڑا پاک گزار کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہے۔ کون سے مومن؟ اللہ نے خود تعارف کروایا ہے، خود تعارف کروایا ہے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ایک صحابی آ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نماز میں کھڑے ہوتی ہیں تو ہمیں ایسے ایسے خیال آتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال کا آنا برا نہیں ہے، کیونکہ سوچ ہے، دماغ ہے، خیال تو آئیں گے، خیال کا آنا برا نہیں، خیال کے پیچھے پڑ جانا برا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہم کیا کریں کہ جب خیال آئے تو جھڑک لیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، تو پھر خیال آ جائے فرمایا پھر جھڑک لو، رد کر دو، اپنی سوچ کو درست کرو، پھر خیال آئے پھر جھڑک لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کشمکش کا نام ایمان ہے۔ یہ کشمکش جو ہے نا، سوچ آ رہی ہے، تم جھڑک رہے ہو، میں نماز میں ہوں، پھر آ رہی پھر جھڑک رہے ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اپنی نمازوں میں حاضر ہونے کی کوشش کرو، اور بعد میں گائے خشوع اور خضوع سے مراد تکبیر اولا کی نماز پڑھنا ہے۔ تکبیر اولا آج نماز پیچھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نماز پہلے بھی آ جاتی ہیں، لیکن تکبیر اولا کی نماز میں شامل ہونا اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب تکبیر اولا کیا ہے؟ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اولا سے مراد پہلی۔ جب بھی امام کہے اللہ اکبر، تم بھی اس وقت کہو گے اللہ اکبر۔ نماز میں امام کے ساتھ اقامت کے فوراً بعد ملنے کو تکبیر اولا کہتے ہیں۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ صفوں کے اندر انسان شامل ہوتا ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے کہ پہلی صف کے اندر بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں تمہیں بتلا دوں کہ پہلی صف کے اندر بیٹھنے کے کتنے فضائل اور کتنا اجر، کتنا ثواب ہے، تو مساجد کے اندر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و سبوں کے اندر پہلی صف کے دائیں طرف کھڑے ہونے والا ہے۔ اب دائیں طرف کس طرف ہے؟ یعنی جب آپ قبلے کی طرف دیکھیں ہیں تو دائیں طرف جو آتا ہے اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو سارے پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، دوسری صف میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا دوسرے صف میں کھڑے ہونے والے کے لیے پڑھی۔ پھر فرمایا تیسرے، یعنی مراد اس سے کہ پہلی صف میں زیادہ اجر، دوسری صف میں تھوڑا اجر، اور تیسرے پر تیسرے درجے کا ثواب اور اجر بیان کیا گیا۔ تو نماز میں حاضر ہونا، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
سارے تیز تیز چلنے کو کہتی ہیں، جلدی کرنے کو کہتی ہیں، ٹال مٹول نہیں کرنا اس کام میں جو اللہ کی مغفرت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے یا فلاں عمل سے اللہ مغفرت کرنے لگے ہیں سب کی، ہر مسلمان طلب کرے گا، ہر آدمی خواہش کرے گا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ مجھے بخش دے۔ آج تو کوتاہیاں بہت سی ہیں، بہت سی انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے جو بخشش ہے، جو مغفرت کا راستہ ہے، اس کی طرف لب کو توڑو، جلدی کرو۔ اور مسلمان آج اس کی پرواہی ہو۔ اور مفسرین نے فرمایا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن فرماتی ہیں یہاں پہ مغفرت سے مراد نماز کے اندر تکبیر اولا پڑھنا ہے، یعنی نماز میں پہلے حاضر ہونا، تکبیر اولا کی نماز کے لیے۔ آج ٹال مٹول ہے، حالانکہ جمعہ ہے، بڑے فضائل ہیں جمعہ کے۔ فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا جب تمہیں نماز کے لیے، جمعہ کے لیے پکارا جائے، جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، تو فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا جلدی جلدی نماز کے لیے آ جانا اور بے اور شراء، خرید اور فروخت جیسے اہم ترین کام بھی چھوڑ دینا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف بے اور شراء، خرید و فروخت چھوڑ دینا، باقی کاموں میں مشغول ہو جانا، نہیں۔ فرمایا مجبوری یہ ہے کہ انسان بازار جاتا ہے، کوئی خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے، تاجر ہے، فرمایا اہم ترین کام ہے کہ جمعے کی فضیلت اتنی ہے اور اللہ کی طرف سے جو صدا آ گئی ہے اذان کی صورت میں، تو فرمایا کہ یہ جو اہم کام ہے یہ بھی چھوڑ دینا۔ عام کام تو چھوڑنا لامحالہ ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اس سے مراد پہلی اذان ہے، جمعے کی پہلی اذان ہو چکی ہے، لوگ ابھی آ رہے ہیں، یہ غفلت ہے۔ پہلے اذان دی جائے مسجد کے لیے، تیزی کے ساتھ مسجد ہوا، اور آج غفلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، فرمایا جو نماز جس نے پڑھی 40 دن تک، 40 دن تک جس نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، یدرک التکبیرۃ الاولی، اور اس نے تکبیر اولی کے ساتھ نماز ادا کی، فرمایا کتبت لہ
انسان کے اندر بہت سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، خطا کار انسان، اللہ نہ کرے اللہ کے ہاں انسان منافق لکھا جائے۔ اللہ منافقت سے بچا دیتے ہیں جو 5 وقت کی نماز 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ورنہ قرآن میں منافق کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ منافق دھوکے باز ہوتا ہے، نمازوں میں سستی کرنے والا ہوتا ہے، ریاکاری کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں کمی کرنے والا ہوتا ہے، اندر سے اور باہر سے اور ہوتا ہے۔ اس طرح فرمایا نا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے حالانکہ خود دھوکے میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق آدمی نماز میں سستی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، لمبی لمبی نمازیں۔ اور فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی باتوں میں وقت کو گزارتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اندر سے اور باہر سے اور ہوتا ہے۔ سورہ منافقون میں فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافق آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتے ہیں میرے پیغمبر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اس کی زبان اور ہے، دل اور ہے، اندر سے نہیں مان رہے ہیں، باہر سے اقرار کر رہے ہیں۔ گویا منافق دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، نمازوں میں سستیاں کرنے والا ہوتا ہے، کم ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا جو 40 دن تک نماز پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو اللہ نفاق سے بری کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد